الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کا نصاب یعنی صدقہ فطر کس پر لازم ہے اور کس کی طرف سے لازم ہے، اور صدقہ فطر کس کو دینا ہے، اور صدقہ فطر کس کی طرف سے واجب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے صدقہ فطر جو ہے، جس شخص کے پاس یا جس عورت کے پاس 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ہو جائے تو اس مرد یا اس عورت پر صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے اور قربانی بھی واجب ہوتا ہے۔ تو وہ 5 چیزیں کون سی ہیں، خوب سمجھیں ان کو۔ کہ سب سے پہلے سامان تجارت، یعنی وہ سامان جس کو آپ نے آگے بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک آپ کی نیت جو ہے وہ بھی بیچنے ہی کی ہو اور آپ کی نیت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، یعنی آپ نے پلاٹ خریدا یا گاڑی خریدی آگے بیچنے کی نیت سے اور آپ کی نیت ابھی تک وہی بیچنے ہی کی ہے۔ اسی طرح دکان کے اندر جو سامان پڑا رہتا ہے وہ بھی جو ہے بیچنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سامان تجارت کہلاتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آپ نے خریدی ہے آگے بیچنے کے لیے اور آپ کی نیت بھی بیچنے ہی کی ہو، نیت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو۔ دوسرے نمبر پر سونا یعنی گولڈ، تیسرے نمبر پر جو ہے چاندی یعنی سلور، اور چوتھے نمبر پہ جو ہے کیش اماؤنٹ یعنی کرنسی، اور 5ویں نمبر پہ جو ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان وہ ہے کہ جو پورے 1 سال آپ کے استعمال میں نہ ہو، یعنی آپ اس کو استعمال نہ کر رہے ہو، چاہے وہ پراپرٹی کی صورت میں ہو یا اسی طرح گاڑی کی صورت میں ہو یا مکان کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، یعنی پورا 1 سال آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، یا گھر میں جو ہے آپ کے برتن پڑے ہوئے ہیں جو شوکیس میں رکھے ہوئے ہیں، یا اسی طرح جو ہے الماریوں میں کپڑے پڑے ہوئے ہیں، تو ان سب 5 چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی مقدار ہو جائے تو اس شخص پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ اب اس میں اگر ضرورت سے زائد چیزوں کو نکال دیں تو باقی جو 4 چیزیں رہ جاتی ہیں، سامان تجارت، نٹ کیش یعنی کرنسی، اور اسی طرح جو ہے سونا، نمبر 4 جو ہے چاندی، جب ان کی جو ہے مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر آپ کے پاس ہو جائے تو اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، جس کا 1 سال آپ کے اوپر گزرا ہو۔ اسی طرح جب یہ 5 چیزوں کا مجموعہ جو ہے یا 4 یا 3 یا 2 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ہو جائیں تو پھر آپ پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو اب صدقہ فطر واجب ہونے کے بعد آپ نے دینا کس کو ہے؟ تو سب سے پہلے میری یہ بات سن لیں، صدقہ فطر انہی کو دیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، تو ان کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسکین ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور پہننے کے لیے بھی محتاج ہو۔ اسی طرح جو ہے غریب ہے، فقیر ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کے لیے تو کچھ ہو مگر جو ہے اتنا نہ ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر پہنچ جائے۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے یا جو ہے مسافر ہے، مسافر کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار برابر ہے لیکن وہ جو ہے راستے میں ہے، سفر کی حالت میں ہے اور اس کے قبضے میں نہیں ہے وہ مال، پھر اس حالت میں اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اپنے عزیز اقارب رشتہ دار اور جو غریب مسکین لوگ ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ البتہ سید ہاشم عباسی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے کب لازم ہوتا ہے؟ تو آپ نے حساب لگانا ہے عید الفطر کی صبح صادق کے وقت، کہ جب آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ تھا تو پھر آپ پر یہ جو ہے صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ نہیں تھا کہ جس کی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال ہو جائے تو پھر آپ پر جو ہے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ البتہ آپ پھر بھی اپنی طرف سے صدقہ کریں تو اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کس کی طرف سے واجب ہوتا ہے؟ کہ عورت کے پاس جب اتنا مال ہو کہ اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو تو اس پر صرف اپنا صدقہ فطر جو ہے لازم ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں، نہ نابالغ بچوں کا، نہ نابالغ بچیوں کا، مطلب کسی کا بھی، نہ شوہر کا ہوتا ہے، نہ اسی طرح کسی اور کا، ساس کا، تو کسی کا بھی اس کے اوپر لازم نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر غیر شادی شدہ خاتون ہے یا لڑکی ہے غیر شادی شدہ تو اس پر جب نصاب اس کے پاس پورا ہے تو پھر اس پر صرف اپنا صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اس کے برعکس مرد اگر صدقہ فطر کا نصاب جو ہے اس کے پاس پورا ہو تو وہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ مجنون ہے، اس کے اولاد میں سے کوئی چاہے بالغ ہے یا نابالغ ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے جس کو ہم پاگل کہتے ہیں اپنے اس میں کہ یار یہ پاگل ہے، تو وہ نہیں، جو حقیقی معنوں میں پاگل ہو، مجنون ہو، تو اس کی طرف سے بھی والد ہی ادا کرے گا، والد کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ جب وہ ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور صدقہ فطر جو ہے یہ جب ادا نہ کیا جائے تو یہ ساقط نہیں رہتا ہے، یہ آپ ساقط نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کے ذمہ رہتا ہے جب تک آپ اس کو ادا نہیں کرو گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر دینا کس کو ہے؟ تو وہ مسکین ہیں، غریب ہیں،
اور اسی طرح یتیم بچے ہیں جن کے پاس جو صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان کے دینا زیادہ بہتر ہے، یعنی جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے عید الفطر کی صبح صادق کے وقت آپ نے حساب لگانا ہے کہ آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ تھا تو آپ پر واجب ہے، اگر اماؤنٹ نہیں تھا تو آپ کے پر واجب نہیں ہے۔ تو البتہ یہ مسئلہ اہم ہے کہ آپ کے پر واجب ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ تو عید الفطر سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، عید الفطر کے بعد بھی دے سکتے ہیں، اور رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان سے کچھ دن پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ عید سے کچھ دن پہلے دے دیں، جو کہ مسنون اور سنت عمل ہے، کیونکہ اس میں فقیر اور غریب لوگوں کے جو ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، اور غریب اور مسکین لوگ جو ہیں عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ عید الفطر کا جو نصاب ہے وہ شرعی اعتبار سے شرعی مقدار اس کی جو ہے وہ 4 جنسوں میں ہے۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو ہے جو، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 کشمش۔ تو جب گندم دے گا تو گندم کی نصف سا جو مقدار بنتی ہے وہ 1.25 کلو سے کچھ زیادہ بنتی ہے، تو 2 کلو بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ احتیاط پر مبنی یہ ہے کہ 2.25 کلو آپ نے صدقہ فطر ایک بندے کا دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو وہ 1 سا ہے، 1 سا تقریباً 4 کلو بنتی ہے، تو آپ نے 4.5 کلو دینا ہے۔ اس کے ساتھ کھجور ہے، اور جس کے مارکیٹ میں آپ نے قیمت معلوم کرنی ہے، قیمت معلوم کرنے کے بعد آپ نے ان چیزوں کے رقم جو ہے وہ مستحق افراد تک پہنچانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔